مجید دے وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی بیگم صفورہ نو لے کے جا رہے ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں سردیاں دی بڑی ٹھنڈی تے یخ رات ہے اللہ دے نبی نے دیکھا کہ میری بیگم نو سردی لگ رہی تو فرماون لگے صفورہ تو اتھے بیٹھتے میں تیرے لیے آگ لے کے آیا کلیم ربانی فرماتے کہ میں جو آگ دے قریب جا رہے ہیں تو میں دیکھ رہے ہیں آگ ہے دھواں کوئی نہیں اور قریب ہو کے دیکھا آگ ہے شیک کوئی نہیں اور قریب ہو کے دیکھا تے آگ کی نہیں ایتا کوئی نور ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام اس نور والا خیرت نال دیکھ رہے تو قرآن مجید دے وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قریب تو ایک درخت سی تو درخت بول پیا تے درخت وچوں آواز آئی وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العالمین درخت وچوں آواز آئی موسیٰ حیران نہ ہو میں تیرا اللہ پیا بولنا جڑا رب العالمین ہے کیونکہ آل بڑے دے وچ رہن والیو قرب و جوار تو آنا والیو او جڑا رب درخت وچوں بول سکدا ہے او محمد وچوں بھی بول سکدا شجرات ایا موسیٰ درخت وچوں آواز آئی موسیٰ انی ان اللہ میں تیرا رب پیا بولنا میں تیرا اللہ پیا بولنا تو جڑا رب درخت وچوں بول سکتا محمد وچوں بھی اور چھڑ چھڑو کنجوسی یار آنکھوں سارے سبحان اللہ عارف گھڑی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے تک شبادنا امشوی بولو نعرہ اٹھ کے یا رکھیا جو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق آج کی ہماری خوبصورت مظلم کی روح رواں خطیب ذیشان فاضل نوجوان عظیم نقطدان شیر امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا مفتی فیضان الحسن قادری صاحب ہماری محفل پاک کا حسن بن چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد اپنے ایمان افروز اور باطن سوز کتاب سے ہم سب کے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں گے علامہ صاحب حافظ آباد سے سفر کر کے آئے ہیں آپ بار بار کہنے کے باوجود بھی آگے نہیں آ رہے اٹھ کے گیا آجو یار تھوڑی مہربانی آجو بڑی مہربانی تھوڑا خالی جگہ پر کرو تو اسی میں میرا ویرہ ذرا اگے آؤ سونڈ تو اگے آجو یار کوئی گل تو ہی زیدی کر گیا میاں صاحب نے فرمایا کہ کک سوادنا مشری اندر اسا کھٹا بھی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالو گلہ نبی دیاں مٹھیاں حضور ایڈا مٹھا بول دینے تو فیل بن عمر دوسی دوسے دا رہن والا حافظ وسیم صاحب مکے آیا کہ ابو جال انہوں بار مکے دے ملیا دے ادھے کہنا چروئی دے کے کہنے لگا تو جتنے دن مکے رہے اپنے کہنا چروئی نہ نکالے تو فیل بن عمر دوسی کہنے لگا وجہ کی ہے کہنے لگا وجہ میں تنہوں حویلی جا کے دسنا حویلی جدو لے کے آیا نا تو کہنے لگا کہ رشتے دے اندر میرا بتیجہ ہی لگتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا کہ انہیں 40 سال ساڑھے اندر گزارے نے اسا اُدھی زندگی دے اندر کو عیب ویکھیا نہیں بولو سارے اسا اُدھی زندگی دے اندر کو عیب ویکھیا نہیں کہنے لگا کہ میں تیرے کنہ چروئی اس واسطے دیتی ہے کہ جتنے دن تو مکے رمیں تیرے کنہ چکدرے اُدھی آباد نہ آ جائے کہنے لگا کیوں کہنے لگا پڑیاں ہی مٹھیاں گلہ کر دائی پڑیاں ہی مٹھیاں گلہ کر دائی نبی پاک دے غلاموں تو فیل بن عمر دوسی ایک دن بیت اللہ شریف دے کولوں دی گزر رہا انہوں کنہ چروئی دینا بھول گیا تے نبی پاک نہ نماز پڑھ رہے تو انہوں وڈے والے ہو میں سچی دسو سامنے ہوئے بیت اللہ کھڑے ہون رسول اللہ پڑھتے ہون کلام اللہ تے سندا ہوئے آپ اللہ کیا لطف ہوئے گا نبی پاک قرآن پڑھی جا رہے ان سرکار کی پڑھ رہے میں بھی پڑھا جا کو سبحان اللہ اب بولو سارے یار سبحان اللہ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں یاسین
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم کون ہے دیوانی قرآن پڑھی جا رہے طفیل بن عمر دوسی دے کرنا چا آواز گئی کہ اپنے دل چا خیال کرتا ہے ایتے اوئی آواز ہے نوجوانوں عقل کہن لگ عشق کہن لگا جا پھرو آواز سن کے آ عقل کہن لگی نانا نوجوانوں عشق کہن لگا نانا میں آج آمہ مڑ واپس نہیں جان دیتا طفیل بن عمر دوسی لوٹ کے واپس آیا نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ کے واپس جا رہے طفیل بن عمر دوسی نبی کریم دے پیچھے پیچھے جا رہے تے نالے عرض کردہ سونے نالے نینا دا تیر مارے آئی نالے دیکھ دائی مڑ کے کوئی نہیں تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیچھے آ جا نوجوانوں طفیل بن عمر دوسی حجرے دے اندر گیا تے نبی کریم دی بارگاہ چرچ کردہ سونے مینوں اپنا قرآن سنایا دے نبی کریم علیہ السلام نے قرآن پڑھیا تے عرض کردہ سونے ہن مینوں کلمہ بھی پڑھایا دے میرے آقا نے کلمہ پڑھایا تے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا کملی والے میں اپنے قبیلے جانا ہے قبیلے والے نہ پوچھنا تو کی لے کے آیا ہے میں دسنا میں نواں دین لے کے آیا تے قبیلے والے کہنے نویں دین دی کوئی نشانی بھی کھا دے تو سونے میں کی دکھاواں گا میرے آقا نے اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ طفیل بن عمر دوسی دی پیشانی تے پھیرے او دے چہرے جو نور دی ناٹ نکلی تے میرے آقا نے فرمایا طفیل جب ہوتیاں نشانیاں کی کرنیاں نے جدروں گزردہ جاوے گا لوگ دیکھ کے کہنے گے او دیکھو کملی والے دی نشانی پیا جاتا نشانے پہ آ جاتا ہے نبی پاک دے غلاموں اللہ یار نو پڑھا کے بڑی عظمت والا بھیجیا بڑی عظمت والا بھیجیا اب محفل تے آئے ہو نا سارے تے اسی بھی محفلہ چ جانے ہیں تو تسی بھی محفلہ چ آندے ہی رہتے ہو لیکن نبی پاک دے غلاموں حضور دی محفل جا کے تو حضور دی سیرت طیبہ دا رنگ چڑھایا کرو اپنے اوپر حضور دے غلام بنیا کرو تے رات نو سون لگے مصطفیٰ دی ذات درود پاک پڑھ کے سویا کرو تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھی یاد دا دیوہ بالیا کرو اپنے دل دے اندر حضور دی یاد پاک دا دیوہ بالیا کرو آؤ میں آخری عرض کراں حضور دی بارگاہ چ اپنی بھی تے تہاڈی بھی فریاد کراں تے پھر انشاءاللہ اپنی تقریر ختم کریے تے حضرت صاحب دا خطاب سنیے تے نبی پاک دے غلاموں ادھی رات ویلے جدوں سونے لگ دے ہو وضو کر کے نبی کریم علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھ کے تے مدینہ طیبہ ول منہ کر کے عرض کریا کرو یاد تیری دا میں دیوہ بالیا یاد تیری دا میں دیوہ بالیا آوی جا باللیل زلفاں بالیا بھئی آوی جا نبی کریم دے غلاموں جو مر کے قبر سے جانا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں قبر سے دیوان کوئی نہیں قبر کے اندر لائٹ کوئی نہیں قبر کے اندر کوئی بھی روشنی والی چیز کوئی نہیں کہ سرکار دے غلاموں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں دنیا تیرا دے آئی عرض کریا کرو کمنی والے جے ایک بریاں آ جانے تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڈا کم بن جاندہ کہ ہاتھ بلند کر کے عرض کرو آوی جا باللیل زلفاں بالیا آوی جا باللیل زلفاں بالیا بھئی آوی جا باللیل زلفاں بالیا آوی جا باللیل زلفاں
آوی جاب اللیل زلفاں والیا تسی بڑے خوش بخت ہو تسی نبی پاک دا میلاد پاک سجا کے بیٹھے ہو میرے